وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ کل اس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ نیکی اور بھلائی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ انسان جب نیکی کرے گا، اچھے کام کرے گا، بھلی باتوں میں لگے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نوازا جائے گا۔ نیکی کے جو فائدے قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان میں سے 3 باتیں کل میں نے بتائی تھی۔ پہلی بات، بھلے کام پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ دوسری بات، بھلے کام پر اچھی زندگی ملے گی، خوشگوار زندگی اللہ عطا کرے گا۔ خوشگوار زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں اطمینان سے رہے گا، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے گی، کوئی دشواری پیش آئے گی، اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کی راہ خود بنا دے گا۔ خوشگوار زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مصیبت ہی نہیں آئے گی، کوئی پریشانی ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ دنیا ایسی ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ ناخوشگواری، ناہمواری پیش آتی ہی ہے۔ یہ خاصیت جنت کی ہے کہ وہاں کوئی دشواری، کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں کچھ نہ کچھ حالات آتے ہیں۔ اگر انسان بھلے کاموں میں لگے گا اور کوئی دشواری آئی تو اللہ تعالیٰ اس سے نجات کی راہ خود پیدا کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، کہ جو انسان برابر استغفار کرتا ہے، یعنی زیادہ استغفار کرتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نجات دیتا ہے۔ مشکل سے اور تنگی سے چھٹکارا ملے گا اور غم سے نجات ملے گی۔ یہ 2 بات ہوئی۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ انسان سوچ نہیں سکتا، ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ انسان کو وہم و گمان نہیں ہے، بے وہم و گمان روزی دے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ایک چیز یہ ہے کہ انسان کوئی کام کر رہا ہے، اس کو خیال ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا تو مجھے پیسے ملیں گے، لیکن اس سے الگ ہٹ کر اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا کر دے کہ جہاں سے انسان کو روزی ملنے کا گمان نہیں ہے۔ تو دیکھو، اس حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ جو زیادہ استغفار پڑھے گا اس کو غم سے نجات مل جائے گی، تنگی سے نجات ملے گی، روزی کشادہ ہوگی۔ تو 2 باتیں یہ ہوئی، نیکی پر اجر ملے گا، اچھی زندگی ملے گی۔ تیسری بات جو کل میں نے عرض کی تھی وہ ہے حفاظت۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے گا، صحیح راستے پر چلے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ حفاظت انسان کی بھی ہوگی، حفاظت اس کی اہل و اولاد کی، اس کے مال کی بھی ہوگی، اس کے کاموں کی بھی ہوگی،
حضرت سعید ابن مسیب ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تابعی تھے، اور نماز کے اتنے پابند تھے کہ خود بیان فرمایا کہ میری زندگی کے 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ کبھی میں نے فرض نماز کی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی ہے۔ سمجھے بات؟ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی بات نہیں بیان کی، یہ بتایا کہ میں نے 40 سال تک ایسے نماز پڑھی کہ مسجد سے باہر اذان نہیں سنی، یعنی اذان سے پہلے مسجد میں موجود۔ کتنے پابند رہے ہوں گے اندازہ کیجیے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں رات کو نماز پڑھتا ہوتا ہوں اور مجھ کو اپنے بچوں کا خیال آ جاتا ہے تو میں نماز کو لمبا کر دیتا ہوں، نماز کو لمبا کر دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور ایک روایت میں یہ بات ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا رات کو میں تمہارے لیے لمبی نماز پڑھتا ہوں۔ تمہارے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکے کے لیے پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھتے تھے اللہ کے لیے، اور نماز پڑھی جاتی ہے اللہ ہی کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری آل و اولاد کی حفاظت کرے گا، روزی عطا کرے گا۔ قرآن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نماز خود بھی پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کیجیے۔ آگے جو جملہ ہے اس سے ایک بات نکلتی ہے، وہ سمجھ میں آ جائے آپ کے تو بہت اچھا۔ ارشاد ہوا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، روزی تو ہم تم کو خود دیں گے۔ تو اس سے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ جو آدمی نماز کا پابند ہوگا اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خود روزی عطا فرمائے گا، یعنی اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو حضرت سعید ابن مسیب یہ فرماتے تھے کہ میں رات کو نماز پڑھتا ہوتا ہوں، بچوں کا خیال آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہوں، نماز کو لمبا کر دیتا ہوں اور لمبی نماز پڑھتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک اور قصہ آیا ہے، وہ آپ لوگ سنتے بھی ہیں اور سورہ کہف میں پڑھتے بھی ہیں۔ اگر سورہ کہف جمعہ کو پڑھتے ہوں تو پڑھتے ہوں گے، اگر سورہ کہف ہی غائب ہے تو قصہ بھی غائب ہے۔ سورہ کہف جمعہ کو پڑھا کیجیے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ جو آدمی سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے، اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اس کے لیے نور رہتا ہے، اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک۔ اور یہ بھی ہے کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا، یعنی ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ایسا خطرناک وہ فتنہ ہے، ایسی چیزیں وہ پھیلائے گا کہ بہت سو کا ایمان چلا جائے گا، ایمان لوگوں کا چھن جائے گا دجال، اور اس کے آثار دنیا میں نحوستیں پھیلیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی اس کی جو سورہ کہف پڑھے گا۔ سورہ کہف میں یہ تاثیر ہے۔ اچھا، اس سورہ کہف میں قصہ آیا ہے جو بھی آپ کو سنانا تھا۔ وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، اور جا کہاں رہے تھے، ایک ایسی بستی میں گزر رہے تھے جس بستی میں رہنے والے بڑے کنجوس تھے۔ اتنے کنجوس لوگ تھے
کہ یہ لوگ گئے، بلا بتائیے حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر، حضرت خضر جیسا نیک انسان، ہوتا ہے نا کہ انسان اگر کسی عام آدمی کو نہ کھلائے پلائے تو نیک شکل صورت والوں کو کھلا دیتا ہے کہ بھئی یہ نیک لوگ ہیں، لیکن وہ ایسے کنجوس لوگ تھے کہ ان کو بھی نہ کھلایا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا بھی کہ بھوک لگی ہے، لیکن ایسے مہا کنجوس تھے کہ نہیں کھلایا۔ اب اسی سے اندازہ کر لیجیے، ویسے آپ لوگ ڈھونڈیں گے تو ایک آدھ اس بستی کا اپنی طرف بھی مل ہی جائے گا اگر تلاش کریں گے تو ان لوگوں نے اتنی نیک ہستیوں کو بھی نہ صرف یہ کہ خود سے نہیں کھلایا، بلکہ جب انہوں نے اس کا تقاضا کیا کہ بھوک لگی ہے کچھ کھلا دیں تو کھلایا بھی نہیں۔ یہ لفظ خود قرآن میں آیا ہے فاستطعما اہلہا، کہ انہوں نے کھانے کا تقاضا کیا لیکن انہوں نے کھلایا نہیں۔ فَأَبَوْا وَيُضَيِّفُوهُمَا، انکار کر دیا۔ اب سوچئے کہ اس بستی میں جا رہے ہیں اور ایک دیوار تھی وہ عنقریب گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے آگے بڑھ کر اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، مرمت کر دی، اس کو درست کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بہت غصہ آیا، اس لیے غصہ آیا کہ لوگ ایسے ہیں، اور پھر حضرت دیوار ان کی ٹھیک کر رہے ہیں، اور دیوار بھی ٹھیک کر رہے ہیں، مرمت کر رہے ہیں، درستی کا کام کر رہے ہیں، تو مفت میں کر رہے ہیں، فری میں۔ ارے اگر درستی ہی کرنا تھا تو کچھ اجرت لے لیتے تو ہم کھا لیتے۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو کچھ پیسے لے لیتے، اجرت لے لیتے۔ اچھا، حضرت موسیٰ تو پیغمبر تھے، بہت اونچے درجے کے انسان تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے تو کچھ اجرت لے لیتے۔ ہم آپ میں سے کوئی ہوتا تو ہم لوگ کہتے کہ یہ آپ نے ٹھیک کیوں کیا، گر رہی تھی ایک لات مار کے اور گرا دیتے، یہ کیسے ماں کنجوس لوگ ہیں، یہ آپ نے ٹھیک کر دیا۔ لیکن انہوں نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ اس وقت حضرت خضر نے کچھ نہیں بتایا، بعد میں جب انہوں نے اور معاملات کی بھی وضاحت کی تو اس کی بھی وضاحت کی، بتایا کہ کیوں میں نے دیوار ٹھیک کی تھی، وہ حصہ سنیے۔ حضرت خضر نے کہا کہ اصل میں یہ جو دیوار تھی اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، 2 یتیم بچے بستی کے ہیں، اور ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے محفوظ تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو بستی والے تو ایسے لالچی ہیں، وہ تو ایک پیسہ نہ چھوڑتے، سب لے کے بھاگ جاتے۔ اور قرآن مجید کے الفاظ دیکھیے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ جو 2 یتیم بچے تھے ان کے والد بہت نیک تھے، والد ان کے پرہیزگار تھے، تو ان کے والد کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کی گئی۔ باپ نیک تھا تو خزانے کی حفاظت کی گئی، اور بتایا گیا کہ باپ کی نیکی کی وجہ سے یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور حفاظت کے لیے بھیجا گیا حضرت خضر کو کہ دیوار ٹھیک کر دیں تاکہ خزانہ محفوظ رہے، اس لیے کہ اگر دیوار گری یہ بستی والے سب صاف کر دیں گے، کوئی چیز رہنے نہیں دیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ باپ نیک تھا تو اس کی نیکی کس کے کام آ رہی ہے؟ اولاد کے کام آ رہی ہے، اور حفاظت ہو رہی ہے مال کی باپ کی نیکی کی وجہ سے۔ اب یہاں ایک اور بات سن لیجئے، قرآن میں تو یہ ہے کہ ان 2 یتیموں کا باپ نیک تھا، لیکن قرآن مجید کی تفسیر میں یہ بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ یہ جو کہا کہ ان کا باپ نیک تھا، یہ اصل میں 7ویں پشت میں کوئی اس تھا، یعنی باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، اس کے آگے کوئی اور دادا، تو وہ جو دادا تھا
وہ 7ویں پشت والا، اس کی برکت سے اللہ نے ان کے خزانے کی حفاظت کی۔ تو اندازہ کیجئے کہ 7ویں پشت میں ایک نیک انسان ہے، اس کی نیکی نسل در نسل نیچے تک آئی، اور 7ویں پشت میں یتیم بچے ہیں، ان کے خزانے کی حفاظت کی گئی، اور قرآن نے کہا کہ ان کے اس باپ کی نیکی کی وجہ سے حفاظت کی جا رہی ہے۔ اندازہ کیجیے، اسی سے یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ نیکی کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے اور معصیت کرتا ہے اور اس معصیت کے نتیجے میں اللہ لعنت فرماتا ہے تو وہ لعنت بھی 7 پشت تک جاتی ہے۔ معصیت کا اثر بھی دور تک جائے گا اور نیکی کا اثر بھی دور تک جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اس حقیقت کو سمجھیں کہ اگر ہم نیکی کریں گے تو اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت کرے گا، ہماری آل و اولاد کی بھی حفاظت کرے گا، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا، اور مال اسباب اور جو چیزیں انسان سے جڑی ہوئی ہیں ان کی بھی حفاظت ہوگی۔ اس میں ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، نیکی اور بھلائی کی بات تو آپ نے سمجھ لی، اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، نیکی اور بھلائی کرنے والا نماز کا تو پابند ہوگا نا، اب نماز پڑھتا ہے تو اگر اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر تک وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، ظہر پڑھی عصر تک حفاظت میں چلا گیا۔ اسی طرح ایک آدمی نیکی کرنے والا ہے، صبح کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اور جب نماز پڑھی تو جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں وہ بھی پڑھ لی حفاظت کی۔ ان دعاؤں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ پھر کوئی اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 3 چھوٹی چھوٹی دعائیں بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 دفعہ اس کو پڑھنے ہیں، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ صبح پڑھ لیں گے، شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، شام کو پڑھ لیں گے، صبح تک حفاظت ہوگی۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ صبح پڑھ لیں گے تو شام تک، شام کو پڑھ لیں گے تو صبح تک۔ دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، چھوٹی دعا ہے۔ اب چھوٹی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یاد کر لیں، لمبی والی بتاؤں گا تو آپ کہیں گے آپ خود پڑھ لیا کیجیے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو چھوٹی بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یاد کر لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کتنی چھوٹی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے کلمات کے ذریعے پناہ حاصل کرتا ہوں اس کی مخلوقات کے شر سے۔ جتنی مخلوق ہے سب کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا محفوظ ہو جائے گا۔ اس دعا کی ایک خاصیت ہے، وہ خاصیت یہ ہے کہ جتنے زہریلے جانور ہیں اور جتنی زہریلی چیزیں ہیں وہ انسان پہ اثر نہیں کریں گی اگر یہ دعا پڑھ لے گا۔ 3 دفعہ اس کو بھی پڑھنا ہے، صبح کو اور 3 دفعہ شام کو۔ سانپ بچھو بھی اگر نکل آئے کاٹیں گے نہیں، اور اگر کاٹ لیں گے تو زہر اثر نہیں کرے گا، ایسی طاقتور دعا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ یقین نہیں کرتے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ زہریلے جانور حشرات الارض نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اگر کوئی جانور کاٹ لے گا زہر نہیں چڑھے گا۔ تو یہ 2 دعا چھوٹی چھوٹی ہے، 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ تیسری چیز یہ جو ہم سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ایک دم آسان ہے، 3 دفعہ اس کو پڑھا کریں، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 دفعہ۔ قل هو اللہ احد کی سورہ، قل اعوذ برب الفلق کی سورہ، قل اعوذ برب الناس کی سورہ،
3 دفعہ، اور پڑھ کے دونوں ہاتھ پہ دم کر کے جسم پر پھیر لیں۔ اس سے جنات، جادو، سحر یہ سب اثر نہیں کرتا ہے۔ جادو کریں گے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بہت سے جادو کرنے والے ہوتے ہیں نا، آج کل تو بہت پھیلا ہوا ہے جادو، اور ہمارے ہاں تو ویسے ہی سب جادوگر عورتیں ٹونہین کہتے ہیں ان کو، وہ بہت خطرناک، جی ہاں وہ جادو کرتے ہیں، واقعی ان کو تاثیر حاصل ہوتی ہے اور وہ محنت کر کے جادو میں طاقت حاصل کر لیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہنستے مسکراتے گزر جائیں گے، جب وہ وار کرتی ہیں تو اچھا خاصا آدمی بھی لیٹ جاتا ہے، وہ جادو کا اثر ہوتا ہے، اور جادو کی تاثیر کی وجہ سے انسان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، حضور پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے کہ ہم جادو سے، جنات سے، شیاطین سے محفوظ رہیں، یہ 3 سورے قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ 3 دفعہ، اور وہ جو دونوں دعائیں ہیں وہ بھی 3 دفعہ یاد کرو گے نا انشاءاللہ۔ یہ سورت تو یاد ہوگی سب کو، وہ دعائیں یاد کر لو۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دونوں دعا 3 دفعہ، اور یہ تینوں سورے 3 دفعہ آج سے معمول بناؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی بات کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان اچھی طرح گزارنے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر شر کو ہم سے دور فرمائے، ہر فساد کو دور فرمائے، ہر تکلیف کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہر سحر، جادو، آسیب و بلا سے بچائے۔ اللہ تعالی ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے روزے کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، تہجد کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنی مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی دونوں جہانوں میں ہمیں سربلندی عطا فرمائے، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شر سے ہماری اور ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی کثرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے، سیدھی راہ پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہر بری بات سے اور ہر گناہ کے کام سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تمام الجھنوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ملک کے ان مشکل حالات میں اہل ایمان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نصرت فرمائے، ہماری نصرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری بہتر طریقے پر پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں امانت و دیانت عطا فرمائے، تقوی و طہارت عطا فرمائے، عفت و پاک دامنی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر زندہ رکھے اور دین پر وفات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔